الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم الحج فليتعجل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بہت سارے ایسے اعمال دیے ہیں کہ جس پر عمل کرنے سے یہ بندہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کے خواص میں، اللہ کے محبوبین میں شامل ہو جاتا ہے. ہماری زندگی کا ہر نیک عمل، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے، لیکن کرتے ہوئے دل میں ایک احساس اور جذبہ ضرور ہوتا ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے اور میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. اب دیکھیں، آج جمعے کا ایک مبارک دن ہے. اس دن کو باقی دنوں کے مقابلے میں چونکہ خصوصیت حاصل ہے، اس کے احکامات بھی مستقل ہیں، اس کے لیے مسنون دعائیں بھی ہے، مسنون اعمال بھی ہے، مسنون طریقہ بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کوشش کرتا ہے کہ جمعے کے دن میں جلد از جلد مسجد میں چلا جاؤں، صف اول میں مجھے جگہ مل جائے، فرشتوں کے رجسٹر میں میرا نام جلدی میں آ جائے. یہ طلب ہے نا، ورنہ شاید ہمارے بھی بہت سارے کام باہر تھے، ہم بھی تھوڑا سا آرام زیادہ کر سکتے تھے، کچھ ضروریات پوری کر سکتے تھے. وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے آپ حضرات کو اس بات پر آمادہ کیا کہ نہیں، آج تو مسجد جلدی جانا ہے، آج تو وقت سے پہلے پہنچنا ہے؟ تو آپ کا دل ضرور کہے گا کہ چونکہ اس دن مسجد میں جلدی پہنچنا، جگہ پکڑنا، خطبے کو تسلی کے ساتھ سننا، یہ بندے کو اللہ پاک کے قریب کرتا ہے. اور میرے پاس اور تو کوئی زیادہ اعمال ہے نہیں، چلو یہ تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تو کر لوں. ہر نیکی اور خیر کے عمل کے پیچھے ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ضرور ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. اسی لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک نے اس دنیا میں، اس کائنات میں ایک ایسی جگہ بنائی
کہ جس کو اپنی ذات کی تجلیات کا مرکز بنا دیا. ورنہ تو اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے. یہ تو ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، ہر ایک کو دیکھ رہی ہے، ہر ایک کی ہر کیفیت سے اللہ واقف ہے. اس کائنات کا ایک پتہ اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. یہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے. لیکن جب بندہ کسی کو دل دیتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ اس کو دیکھنا بھی چاہتا ہے، وہ اس کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہے، وہ اس کے مکان سے بھی انسیت اور محبت رکھتا ہے. اب اللہ تو مکان سے پاک ہے، اللہ تو زمان سے پاک ہے، اللہ تو جسم سے پاک ہے. یہ سب چیزیں تو انسان کے لوازمات ہیں. لیکن انسان کے اندر کے اس تقاضے کی تسلی کے لیے کہ اس بندے کو، اس محبت کرنے والے کو، اس عقیدت رکھنے والے کو، اللہ کا قرب تلاش کرنے والے کو کچھ تو سکون مل جائے، کچھ مطمئن ہو جائے، اللہ نے ایک جگہ خاص کر دی اور اس کی نسبت کی کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. ورنہ تو ساری کائنات اللہ کی ہے، اللہ تو مکان سے پاک ہے. تو مسجد حرام کو بیت اللہ کہنا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مجازی معنوں میں ہے دوستو، حقیقی معنی میں نہیں. حقیقی معنی میں اللہ پاک کے لیے کوئی مکان خاص نہیں ہو سکتا. یہ مجازی معنی ہے. کیا مطلب؟ اللہ نے پوری دنیا میں ایک جگہ ایسی چن لی کہ جس کو ایک اعزاز، ایک شرف، ایک عزت بخشی اور فرمایا کہ اگر تمہیں میرا گھر ڈھونڈنا ہو، تلاش کرنا ہو تو مسجد حرام آ جانا، وہاں تمہیں میرا گھر مل جائے گا. جیسے ایک انسان دنیا میں کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہے کہ بھائی اس کو تکلیف دینے سے پہلے یہ سمجھ لینا کہ مجھے تکلیف دے رہے ہو، یہ اس کو عزت دے رہا ہے، اس کو اپنا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ الگ ہے. لیکن کسی کو عزت دینے کا، کسی کو شرف دینے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. اللہ نے اس جگہ کو چنا، منتخب فرمایا، اس کی طرف اپنی ذات کی نسبت کی کہ یہ بیت اللہ ہے، یہ میرا گھر ہے، تاکہ مجھ سے محبت کرنے والوں کو جب میری یاد ستائے، بے چین ہو جائے، تو وہ اپنی آنکھوں کو، دل کو، جذبات کو سکون بخشنے کے لیے، قرار دینے کے لیے اپنا مال خرچ کرے، اپنا وقت خرچ کرے، اپنی ضروریات، مصروفیات کو خرچ کرے، قربانی دے، سب چیزیں چھوڑ کر اس مقام تک، اس مکان تک پہنچ جائے، تاکہ اس جگہ کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، ان کے دل کو سکون مل جائے. اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگوں، بہت سارے احکامات میں سے چند احکامات ایسے ہیں جن کو فرض کہا جاتا ہے. فرض، جیسے آپ سے کوئی پوچھ لیں کہ بھئی فرض اعمال کتنے ہیں، آپ کہتے ہیں نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہی کہتے ہیں نا، یہ فرض ہیں. نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ بنیادی فرائض ہیں. اور حدیث پاک میں ترتیب بھی اس کی اسی طرح ہے، اس کی فرضیت بھی اسی طرح ہے. نماز پہلے فرض ہوئی، پھر زکوٰۃ فرض ہوئی، پھر روزہ فرض ہوا، پھر حج فرض ہوا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کو یہ ترتیب بھی اسی طرح ذکر کرنی چاہیے: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج. حج بیت اللہ کو فرض کیا گیا، لیکن چونکہ وہ جگہ خاص ہے، اس تک پہنچنے کے لیے اسباب چاہیے، سواری چاہیے،
راستے کا محفوظ ہونا چاہیے، صحت تندرستی چاہیے، مستورات کے لیے حفاظت کرنے والا محرم چاہیے. اس لیے حج کو فرض کیا گیا، لیکن اس کے ساتھ شرائط رکھی گئی کہ حج کس مسلمان پہ فرض ہے. یہ بات آج کے جمعے میں کیوں ہو رہی ہے؟ شاید ذہن میں آئے کہ بھئی اب تو حج میں کافی وقت باقی ہے، ذوالحجہ میں ہوگا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس فریضے کی ادائیگی کی ایک ترتیب ہے کہ ایک وقت پر آپ اسباب جمع کریں، پھر درخواست جمع کریں، پھر رقم جمع کریں، پھر آپ اپنے نام کی قرآندازی میں نکلنے کا انتظار کریں. اگر وہ آ جائے آپ اس سال کے خوش نصیب ہوں گے، لوگ آپ کو مبارکباد دیں گے اور آپ حج بیت اللہ کے مسافر بن جائیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. چونکہ یہ وہ ایام ہے، آپ کے اس ملک کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک حج پالیسی کی ترتیب ہے کہ وہ حج کے آنے سے 7-8 مہینے پہلے ایک نظم بنا دیا جاتا ہے. بھئی حج کی پالیسی اناؤنس ہو گئی، اتنے خوش نصیب پاکستانی مرد و عورت اس سال حج کر سکیں گے، ان کے پاس اتنے اسباب ہونے چاہیے، یہ شرائط ہے، یہ ساری چیزیں. یہ وہ ایام ہے دوستو. تو غالباً اس مہینے کی 27 تاریخ سے اس سال کے حج کی درخواستوں کے جمع ہونے کا عمل شروع ہو رہا ہے. تو ابھی یہ مسئلہ سمجھنے کا اس وقت ہے، اس وقت نہیں ہے. اس وقت تو آپ کے سامنے حج کے فضائل آئیں گے، حج کے مناقب آئیں گے، حج کی برکات آئیں گی، حج کا طریقہ آئے گا. لیکن اگر اس وقت کوئی کہے ذی الحجہ کے مہینے میں کہ یار مجھے تو حج کے فضائل سمجھ میں آ گئے، میں تو بس تیار ہوں، پھر جا سکتا ہے؟ پھر تو نہیں جا سکتا. جانے کی ترتیب تو ان ایام میں، ابھی جو ایام شروع ہوں گے. بحیثیت ایک مسلمان کے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے، ہر اس شخص پر جس کے پاس مالی اسباب جمع ہے، موجود ہے، کتنے ہیں، کم ہے، زیادہ ہے، یہ تو ہر انسان کا ایک ذاتی معاملہ ہے. لیکن اتنا مسئلہ سمجھنا اور اس کی فکر کرنا ضروری ہے کہ کیا میرے پاس اتنے اسباب ہو چکے، اتنے اسباب جمع ہو چکے، کیا وہ ساری شرائط میرے اندر پائی جا رہی ہے کہ جس کے بعد زندگی میں حج کرنا مجھ پہ فرض ہو گیا. اس کو آج جاننا ضروری ہے دوستو. اور بہت زیادہ غفلتیں، کوتاہیاں، کمزوریاں، لاپرواہی وہ اس اہم فریضے کے اندر آج امت کے اندر پیدا ہو چکی ہے. تو حج جیسا بڑا اہم اور بنیادی عمل جو اللہ پاک نے اس امت کے اوپر فرض کیا، سن 9 ہجری یعنی حضور علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے سے صرف 1.5 سال پہلے، 1.5 سال آپ کی دنیا میں حیات مبارکہ کے باقی تھے جب اس حج کی فرضیت اتاری گئی. پہلے سال آپ حضرات نے سنا ہے اور جاننا ضروری ہے کہ پہلا سال جو حج کی فرضیت کا آیا، اس سال خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے. اللہ کے حکم سے تشریف نہیں لے گئے. اس کی وجوہات تھی. پہلے سال آپ نے اپنی جگہ پر حج کا امیر بنایا. کن کو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے اپنی حیات میں قیامت تک کی امت کو اشارہ دے دیا تھا کہ نماز میں میرے مصلی پر آنے والے بھی یہ ہیں، حج میں میری جگہ سنبھالنے والے بھی یہ ہیں، لہٰذا جب میرے جانے سے سلسلہ نبوت مکمل ہوگا تو خلافت کے منصب کو سنبھالنے والے بھی یہ ہوں گے. بہت ساری چیزیں انسان اشارۃ النص سے سمجھتا ہے، عقل میں آ جاتی ہے.
تو اپنی جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر الحج بنایا. آپ تشریف لے گئے, صحابہ کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ گئی. ان کے جانے کے کچھ دنوں کے بعد اللہ پاک کی طرف سے کچھ احکامات اتارے گئے, کچھ باتیں آئیں. اس میں یہ تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ حج اور طواف کے لیے نہیں آ سکے گا. حالانکہ اس وقت تک وہ بھی آتے تھے, بیت اللہ کا طواف مشرکین بھی کرتے تھے, لیکن ان کے اپنے انداز اور طور طریقے تھے. اور وہ لوگ منا بھی جاتے تھے, مزدلفہ بھی جاتے تھے, عرفات کو چھوڑتے تھے. قرآن کریم سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہے. مشرکین نے جو اپنے حج کا ایک تصور قائم کیا تھا نا, چونکہ جب ایک چیز کی بنیاد نہیں ہوگی نا, من گھڑت ہوگی, اس کے طور طریقے پھر آپ کے من چاہے ہوں گے, آپ جو کر لیں, پھر آپ کے پاس کوئی اسلوب نہیں ہے. ایک سال ایک طریقہ, اگلے سال دوسرا, تیسرے سال تیسرا, اس لیے کہ اس کی بیس نہیں ہے, بنیاد نہیں ہے آپ کے پاس. تو مشرکین حج تو کرتے تھے, ان کے اپنے انداز کا حج تھا, لیکن نعوذ باللہ لباس پہنا نہیں پہنا. کچھ قبائل ایسے تھے جو بے لباس برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے, قرآن کریم میں ان کا تذکرہ ہے. طواف کیا, لباس نہیں پہنتے تھے, ستر کھلا ہوا ہے. اب اتنے مجمع میں آئے, لوگ کہتے تھے بھائی کیسے پہن لیں, جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیے اس کو پہن کر اللہ کے گھر آ جائیں. دلیل دیکھیں. مقصد یہ کہ اتنا تقوی ایک طرف, دوسری طرف پورا ستر کھلا ہوا ہے, دنیا تماشا کر رہی ہے, اس کی پرواہ نہیں. پھر جا کے مینا میں بیٹھتے تھے. مینا میں کچھ دن گزار کے پھر عرفات کو چھوڑ کے مزدلفہ آتے تھے اور کہتے تھے یہ ہمارا خاص انداز ہے, خاص طریقہ ہے حج کا. یہ ان کے پاس ایک سرکل تھا ان کا بنایا ہوا. یہ سلسلہ چل رہا تھا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت اتاری گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے, تو یہ احکامات اللہ کی طرف سے بعد میں آئے. ایک حکم یہ آیا کہ آپ پیغام بھیج دیں کہ آئندہ سے بیت اللہ کا طواف کرنے ہوئے ضروری ہے کہ کسی کا ستر کھلا ہوا نہیں ہوگا, ایسے آدمی کو اجازت نہیں ہوگی. نمبر 2, آئندہ سے کوئی مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ حج کے لیے نہیں آ سکے گا. یہ پابندی لگا دی. اب چونکہ جا چکے تھے صحابہ اکرام, تو آپ نے اپنا قاصد اور نمائندہ بنا کر ان کے پیچھے روانہ کیا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے کہا کہ آپ جائیں اور امیر الحج سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ پیغامات دے کے آپ آ جائیں. چنانچہ وہ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بتا دیا, انہوں نے اس کا اعلان فرمایا. اگلے سال جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا اس دنیا میں آخری سال تھا, اس کے بعد آپ تشریف لے گئے. اس سال چونکہ عام منادی ہو گئی تھی, عام اعلان ہو چکا تھا, سب کو بتایا گیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر حج پہ جا رہے ہیں, تو 1 لاکھ سے اوپر صحابہ اور صحابیات کا مجمع جمع ہوا, 1 لاکھ سے اوپر. اور ان دنوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ مدینہ منورہ میں تھے ہی نہیں, یمن تشریف لے گئے. یمن تو آپ علیہ السلام نے ان کو پیغام بھیجا کہ آپ مدینہ نہ آئے, آپ یمن سے آتے ہوئے ہی حج کا احرام پہن کر ہم سے مکہ میں ملاقات کر لیں. ان کی بھی ترتیب بنائی تاکہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائے. تو اس طرح 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کی تعداد آتی ہے کہ اتنے بڑے مجمع نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج فرمایا. اور چونکہ آپ علیہ السلام سمجھ تو چکے تھے کہ اب دنیا میں زیادہ وقت باقی نہیں, تو آپ نے حج میں بہت ٹہر ٹہر کے سکون کے ساتھ, حدیث میں روایات موجود ہے, آپ اپنی اونٹنی کو بار بار روکتے, کھڑے ہوتے تاکہ لوگ آپ سے حج کے سوالات مسائل پوچھتے رہیں. اب وقت نہیں تھا نا,
ایک سال ہی باقی ہے، آئندہ سال آپ کو اندازہ تھا میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا، تو بار بار آپ رکتے، جو مسائل ہوتے آپ اس کو بیان کرتے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم اور بنیادی فریضہ ہے، اور اگر کسی پہ فرض ہو جائے اور پھر بھی وہ اس میں تاخیر کرے، ٹال مٹول کرے، تو یہ نہایت ناپسندیدہ عمل بھی ہے اور انسان گناہگار بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے مسند احمد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس پہ حج فرض ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ جلد از جلد اس کو ادا کرے، جلدی ادا کرے۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اس لیے کہ نہیں معلوم کہ کسی کی کیا چیز گم ہو جائے، نہیں معلوم کہ کسی کے لیے کون سا مرض رکاوٹ بن جائے، نہیں معلوم کہ کسی کے لیے کوئی ظالم بادشاہ رکاوٹ بن جائے۔ دیکھیں کتنی وضاحت ہو گئی، تین چیزیں فرمائی کہ تمہیں نہیں پتا کہ کون سی چیز گم ہو جائے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں یہ بہت لطیف اور خوبصورت اشارہ ہے۔ ایک انسان اگر کسی اہم کام میں تاخیر کرتا ہے، اکثر کیا ہوتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد کیا ہوا، جو پیسے رکھے تھے خدا نخواستہ وہ چوری ہو گئے، خدا نخواستہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا، وہ پیسے جل گئے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا اس دنیا میں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تمہیں نہیں پتا کہ کس کا مال گم ہو جائے، پھر کیا کرو گے آئندہ سال؟ پھر یاد کریں گے کہ بھئی اے کاش میں کر لیتا، کاش میں کر لیتا۔ اور نہیں پتا تمہیں کہ کون سا مرض رکاوٹ بن جائے۔ انسان کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے، اسباب جمع ہو گئے، چلو بھئی حج کی فکر کرو۔ تاخیر کی، آئندہ سال آنے سے پہلے بیمار ہو گئے، بستر پہ لگ گئے، کوئی حادثہ ہوا، پیر کی ہڈی کو نقصان پہنچ گیا، اب کیا کریں جی؟ یا فرمایا سلطان جائر، بڑی آسانی ہے، آپ جائیں، آئندہ سال ممکن ہے کوئی ایسا ظالم حکمران مسلط ہو جائے کہ وہ سختیاں، پابندیاں پیدا کر دیں، پھر کیا کرو گے؟ اسی لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، حج فرض میں بلا عذر تاخیر کرنا ایک بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اسی لیے حکم یہ فرمایا کہ جس کے پاس حج کے اسباب جمع ہو جائے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترمذی شریف میں، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، آپ حج کے احکامات بیان فرما رہے تھے۔ سائل نے پوچھا کہ حج کی استطاعت کیا ہے، کس پر حج فرض ہوگا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، نفقہ اور سواری، نفقہ اور سواری۔ چونکہ اس زمانے میں سواری تو یہ ترتیب نہیں تھی، آپ نے اپنی سواری پر، اونٹنی پر، گھوڑے پر، خچر پہ یا پیدل جانا ہے آپ نے۔ اگر کسی کے پاس سواری ہے اور کسی کے پاس نفقہ ہے، حج کا خرچہ ہے، آپ نے فرمایا دو باتیں موجود ہو گئی، اس پہ حج فرض ہو جائے گا۔ اسی لیے اب فقہا نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے صاحب استطاعت کی تعریف کیا کی؟ وہ کون سا مسلمان ہے جو یہ سمجھے کہ مجھ پہ حج فرض ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کی روشنی میں فقہا نے لکھا کہ ہر وہ مسلمان جس کے پاس مکہ مکرمہ تک پہنچنے کے، یعنی جانے اور آنے کے جانبین کے، جا بھی سکے آ بھی سکے، اس کا خرچہ ہو، راستے کا زاد راہ موجود ہو، یعنی یہ نہیں کہ کہے کہ جی وہاں تو جا کے حج کر لوں گا، راستے میں جو کھانا پینا ہے، خرچہ ہے، وہ نہیں، تو یہ وہ بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے گھر والوں کو جو اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ گھر والے جو اس کی ذمہ داری میں آتے ہیں، پورا خاندان مراد نہیں ہے، جو اس کے اہل خانہ ہے، ان ایام کا خرچہ ان کے پاس موجود ہو۔
تو ایسے عاقل بالغ تندرست صحت مند مسلمان پر جس کے پاس مکہ مکرمہ تک جانے واپس آنے اور اس کے پیچھے گھر والوں کا خرچہ موجود ہو، اس مسلمان پر حج فرض ہو جائے. اور اب تو بڑی آسانی ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی حج پالیسی میں حج کے کیا اناؤنس ہوا ہے کہ کتنی رقم ہے اس کی. اب مثال کے طور پہ 10,70,000 روپے غالباً کراچی والوں کے لیے. اب 10,70,000 روپے حج کا ایک خرچہ ہے کہ اس میں ساری چیزیں شامل ہے نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ اس کو دیکھ لیں ساری معلومات کو کہ آئے اس میں آپ کی حج کی قربانی یعنی دم شکر شامل ہے، حج کے ایام کا کھانا پینا شامل ہے، وہاں کی ٹرانسپورٹ شامل ہے. سب چیزیں اگر اس میں شامل ہے تو مطلب یہ کہ 10,70,000 روپے تو ایک ہو گئے. اب رہ گیا کیا؟ آپ کے پیچھے گھر والے. آپ کتنے دنوں کا پیکج لے رہے ہیں؟ 40 دن کا، 30 دن کا، 20 دن کا. پہلی دفعہ پاکستان میں گورنمنٹ کی سطح پر شارٹ پیکج اناؤنس ہوا ہے 20 دن والا، اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا. تو اب انسان جس میں جا رہا ہے تو دیکھیں کتنے دن اپنے گھر سے باہر رہے گا. مثال کے طور پہ 1 مہینے نہیں ہے. 1 مہینے اگر آپ گھر پہ ہوتے ہیں تو گھر کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ بجلی کا بل ہے، بچوں کی اسکول کی فیسیں ہیں، وین کی فیس ہے، گھر والوں کی دوائی ہے، سبزی، راشن، آٹا، گوشت، روٹی، سب کچھ ملا کے آپ نے حساب لگایا بھئی 50-55 ہزار روپے، 40 ہزار روپے جو بھی بنتا ہے، انسان اس کو دیکھ لے. وہ پیسے آپ کے پاس موجود ہے اس 10,70,000 سے ہٹا کر. اگر وہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے آپ کے پاس، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس سال حج فرض کے قابل ہو چکے ہیں. آپ کے لیے حج فرض کی تیاری فرض ہو چکی. آپ اپنی درخواست جمع کرائیں گے، آپ اپنی چیزوں کو ابھی سے جمع کریں گے، پاسپورٹ تیار کریں، تصویریں کھنچوائے، سب چیزیں آپ تیار کریں. اب یہ جو مصیبتیں ہمارے ساتھ آج کل جڑی ہوئی ہے کہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی جو یہ باتیں ہم نے ایجاد کی ہوئی ہے نا، بھئی حج فرض ہو گیا ہے تو کیا ترتیب ہے اس کی. بہت سارے ہمارے نوجوان ساتھی جو ماشاءاللہ اچھا کماتے ہیں، اللہ نے ان کو روزگار کی، کمائی کی وسعت دی ہوئی ہے، اچھا خاصا بینک بیلنس ان کے پاس ہوتا ہے، جمع کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے. لیکن ان کے پاس جو تعویلات ہے، جو عذر ہے کہ بھئی کیوں، تو بھئی تھوڑا سا ذرا بڑی عمر میں ہو جائیں. بعض لوگ تو باقاعدہ اس کو بڑھاپے تک لے جاتے ہیں ارادتاً کہ بھئی یہ بڑھاپے میں کریں گے، بڑھاپے میں جب ضعیف ہونے لگ جائیں، داڑھی کے سر کے بال سفید ہو جائیں پھر کریں گے. آپ پوچھ لیں حج کرنے والوں سے کہ یہ بڑھاپے کا کام ہے یا نوجوانی کا کام. او بابا کراچی میں ہم مسجد تک آتے ہیں نا تو کرسی ڈھونڈتے ہیں مسجد میں کہ جلدی کرسی چاہیے، مجھے بیٹھنا ہے، ذرا سانس بحال کر دو. وہاں تو 12 کلومیٹر پیدل چلنا ہے آپ کو، وہ بڑھاپے میں کرنا ہے. پھر جس عمر کے حصے میں اللہ اسباب دے دے، جتنی اچھی عمر اور صحت میں ہو انسان کا حج اتنا اچھا ہوگا. آپ سہولت سے اعمال کریں گے، طواف کریں گے، منی، عرفات، مزدلفہ میں رش ہے، پیدل آئیں گے جائیں گے. یہ تو صحت کا عمل ہے، یہ تو شیطان دماغ میں ڈالتا ہے. یا پھر یہ کہ جی کیا مسئلہ ہے بھئی، تھوڑا سا کچھ کھا لے، کما لے، جمع کر لیں تھوڑا سا، ابھی تو تھوڑا سا ہے، ابھی جمع کرنے دیں ہمیں. اس جمع کرنے میں تو پھر کوئی حد نہیں، لمٹ نہیں ہے انسان کے پاس، بس جمع کر رہے ہیں. باقی دوستوں کو دیکھا انہوں نے فلاں جگہ پہ گھر لے لیا، نہیں پہلے تو مجھے بہادر آباد میں بحریہ میں گھر لینا ہے، پھر میں حج کی درخواست دوں گا. یا پھر یہ کہ یہ وہ بہنیں ہیں، شادیوں کی عمر ہے، ان کے لیے کچھ جمع کر کے رکھا ہوا ہے. یاد رکھیں یہ چیز مانع نہیں ہے حج کی فرضیت سے، اللہ کے ہاں پوچھ ہے. یا یہ کہ بھئی والدین نے حج نہیں کیا، یہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ اس مشرقی پاکستان کے معاشرے میں ایک سوچ ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے ایک احترام کا جذبہ ہے بڑوں کے کہ بھئی والدین نے نہیں کیا، والد صاحب والدہ نے نہیں کیا، میں جاؤں گا برا لگوں گا. ادب اور احترام کی حد تک تو بات بہت اچھی ہے،
لیکن شریعت کے اعتبار سے اس بات کی ذرا برابر حیثیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بڑوں کے ساتھ کوئی فرض جڑا ہوا نہیں ہے. جیسے ہمارے علماء نے مثال دی کہ کسی کے والدین ضعیف بوڑھے ہو گئے، ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ روزے نہ رکھیں، وہ روزے نہیں رکھ رہے، تو کیا خیال ہے ہم بھی چھوڑ دیں کہ جی برا لگتا ہے وہ بھی روزے نہیں رکھتے اور ہم رکھیں؟ ایسا تو نہیں ہے نا، ہم تو کریں گے، رکھیں گے. اگر وہ حج فرض نہیں کر سکے، ان کے پاس اسباب نہیں تھے ان کی زندگی میں، اللہ نے ان سے پوچھنا بھی نہیں ہے، نہ آپ سے پوچھنا ہے، لیکن آپ کے پاس آج اسباب آ گئے، آپ سے ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے. تو اس لیے یہ ساری وہ باتیں ہیں جو لا یعنی سی ہمارے ماحول میں پیدا ہو گئی، اور ہم اس کو بنیاد بنا کر اس اہم فریضے میں سالوں کے سال گزار کے تاخیر کرتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں صراحت ہے، من اراد الحج فلیتعجل، جس کے پاس حج کے اسباب آ گئے تو وہ جلد از جلد اپنے حج کی ادائیگی کی فکر کرے. تو بہرحال چونکہ وہ ایام ہے، ہر وہ صاحب استطاعت مسلمان جس کا یہ فریضہ ادا نہیں ہوا، وہ اپنے حساب کتاب کو معلوم کرے، مسائل کو معلوم کرے، اس فریضے کو ادا کرنے کی فکر کرے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.